دیکھیں یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا علامہ صاحب کی نماز ہی نہیں ہوگی اور نماز منہ پہ مار دی جائے گی. آپ نے کہا نہیں، نماز میں فقہی اختلافات ہیں، ہر نماز سنت سے ثابت ہے. جس کو بہتر سمجھا، جس کے پاس تحقیق اور اجتہاد سے پہنچی، اس نے پکڑ لیے. اب میں آپ کا ورژن بھی لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، امپورٹنٹ ہے، اور میں اتحاد کا ہی پیغام لینا چاہتا ہوں زیادہ تر. بنیادی طور سے آپ کی تحقیق کیا کہتی کہ ڈفرنس کیوں آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے مثلاً میں زندگی کے 40 سال ایک طرف کروں اور باقی 23 سال 22 سال ایک طرف کروں، اس میں ایک انداز سے نماز پڑھی ہے تو پھر سب کو ایک ہی انداز سے لینی چاہیے تھی؟ یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی ہاتھ کھول کے، کبھی رفع دین کر کے، کبھی نہ کر کے، اس طرح سے نماز پڑھی ہے؟ جی شکریہ اویس بھائی. سب سے پہلے تو اس بات کی اصلاح ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ فقہوں میں اختلاف ہے، تو یہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کو شامل کر رہے ہیں. تو میں دو مکتبوں کی بات کر رہا ہوں، دو آئیڈیالوجیز کی بات کر رہا ہوں. ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو مکتب اہل بیت کہلاتی ہے، جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ان کے اہل بیت سے لیتے ہیں. دوسرا مکتب صحابہ ہے، مکتب اہل سنت ہے. پھر ان میں 5 امام ہوں، 10 امام ہوں، 12 امام ہوں، وہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہاں جو مکتب اہل بیت ہیں، جو 12 امام رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا کی جانب سے 12 امام ملے ہیں، وہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سب کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. ایک نمبر 2، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں 7397 احادیث ہیں. اس میں سے فقط ایک روایت ہے جو ہاتھ باندھنے پر ہے نا، لیکن ایک سنیں صحیح مسلم ہے، وہاں پر بھی ایک روایت. اور تمام احادیث کی ان کی کتب کی ملائی جائیں، تمام کتب احادیث کو ملائی جائیں تو 10 روایتیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ میرا جو دوسرا جملہ جو اہم ہے، ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز نص رسول سے ثابت ہی نہیں. ہماری یہ تحقیق کہتی ہے کہ ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نص رسول سے ثابت ہی نہیں. اور پھر دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے راویان ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اس سے ہاتھ باندھ کر نماز ثابت نہیں، اس سے کوئی ایسی روایت ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں. انس ابن مالک، بلکہ انس ابن مالک سے اس سے الٹ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز کی روایت ہے. جناب ام سلمہ اور جناب عائشہ اور جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ افراد ہیں جو ان کے ہاں کثیر روایت کرنے والے افراد شمار ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں جن کے لیے یہ کہہ سکے کہ ان لوگوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا کہا ہو. اب یہاں پر یہ بات بہت ہی قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ کثرت کے ساتھ جو روایتیں آئی ہیں ان کے پاس، ہمارے ہاں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا. یہ جواب دیں گے نا، ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے. ان کے ہاں جو کثرت سے روایتیں آئی ہیں وہ ہے ہاتھ کھولنے پر، جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے. روایتیں یہ موجود ہیں کہ رسول خدا کو اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر، جو بھانجے قرار پاتے ہیں جناب عائشہ کے، اور حضرت ابو بکر کے کیا بیٹی کے فرزند قرار پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے رسول خدا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. تو اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ ہو گئیں، تو پہلے کون سا طریقہ تھا آپ کے یہاں؟ ہاتھ باندھنے والا طریقہ تھا یا ہاتھ کھولنے والا طریقہ تھا؟ پھر جو آپ فقہ میں امام مالک کا حوالہ دے رہے ہیں، موطا امام مالک میں خود امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے افتخار یہ ہے کہ چونکہ اہل مدینہ کا طریقہ ہاتھ کھول کر تھا اور رسول خدا کا رہن سہن مدینے میں تھا، اور چھوٹے سے چھوٹے صحابی نے رسول خدا کو جس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اہل مدینہ والوں کے اجماع، جو ان کا یعنی قول اور فعل پر اجماع تھا نماز کے حوالے سے، اس کو اختیار کر کے اس کو میں نے اختیار کیا اور میں نے ہاتھ کھولنے پر فتویٰ دیا، اور ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ شواہد ہے.
اور یہ شواہد بتاتے ہیں کہ رسول خدا سے فقط ہاتھ کھول کر نماز ثابت ہے، ہاتھ باندھ کر نماز اس ثابت پہ آپ نہیں۔ علامہ صاحب شور ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ ان کی اولاد سب نے ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھی، یہاں تک امام جعفر صادق نے بھی؟ بلکہ روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب نماز پڑھتے ہیں تو بعض صحابہ نے یہ جملہ کہا کہ آج تو ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ گئی۔